بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سید نعمان مشہدی اینزا دلدار میموریل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیٹسٹ کیمپ کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوا۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو جس فری میڈیکل کیمپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ مورخہ 30 جون 2024 بروز وار منعقد ہوا۔ حسب معمول ہم لوگ صبح 8:30 بجے لاہور سے روانہ ہوئے اور مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے تقریباً 9:45 بجے ہم لوگ حویلی دلدار شاہ چک نمبر 18 تحصیل چونیا ضلع قصور میں پہنچ گئے۔ حسب معمول بے شمار مریض اپنی کمپیوٹرائز پرچیاں بنوا کر انتظار کر رہے تھے، چنانچہ بلا توقف ہم نے یہ اپنا جو کام تھا مریضوں کے معائنے کا شروع کر دیا اور تمام مریضوں کو باری باری میں دیکھنا شروع کر دیا۔ مختلف مریضوں کے معائنے کے دوران ایک ایسا مریض بھی آیا جس کا میں خاص طور پہ ذکر کروں۔ یہ مریض اگرچہ آیا تو تھا ٹی بی کے لیے، لیکن جب میں نے اسے دیکھا، معائنہ کیا اور اس سے ہسٹری لی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ ہیروئن کا نشئی مریض ہے، تھوڑی دیر بعد وہ مان گیا کہ وہ 4-5 سال سے ہیروئن کا نشہ کر رہا تھا۔ اس کے بقول وہ نشہ چھوڑ چکا، لیکن میرے خیال میں وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اور ایسے مریض جو بھی میرے مشاہدے میں آئے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں تقریباً 8 سال سینٹرل جیل لاہور میں بھی اور سور میں بھی سیال کوٹ میں بھی میں بطور میڈیکل آفیسر کام کر چکا، اور زیادہ تر میں نے بے شمار منشیات کے عادی افراد کا علاج۔ چنانچہ مریض کی شکل دیکھتے ہی مجھے فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ نشے کا عادی ہے یا نہیں، تو تقریباً 95% میرا جو گیس ہے وہ ٹھیک۔ چنانچہ وہ مان گیا کہ ہاں میں نشہ کرتا، تو اس کی وجہ سے اس کو اب بہت زیادہ ٹی بی ڈیولپ کر، تو پھر میں نے اس کے لیے ٹی بی کا علاج شروع کر دیا۔ اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چند موٹی موٹی باتیں ٹی بی کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا، تاکہ آپ کو اس مرض کے بارے میں بھی آگاہی ہو۔ ٹی بی کا مرض ایک جراثیم جسے ہم مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کہتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ جراثیم جو ہے وہ بنیادی طور پر پھیپھڑوں کو متاثر، لیکن اس کے علاوہ یہ دوسرے اعضاء میں بھی پھیل سکتا ہے۔ اور جب بھی کوئی متاثرہ شخص کھانستا ہے یا چھینکتا ہے تو اس سے یہ جراثیم جو ہے یہ ہوا میں پھیل جاتے ہیں اور دیگر افراد کو یہ متاثر کرتے ہیں۔ تو یہ جو مرض ہے یہ صرف پھیپھڑوں میں نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی دیگر جو ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، جیسے ہماری ہڈیاں ہیں، جیسے ہمارا دماغ ہے، جیسے ہماری آنتیں ہیں اور دیگر جو ہمارے اعضاء ہیں، ان میں بھی بعض اوقات یہ ٹی بی کا مرض ہو جاتا ہے، لیکن وہ کافی کم ہے، اور اگر ہو جائے تو پھر اس کا علاج تھوڑا زیادہ لمبا کرنا پڑتا ہے بنسبت چھاتی کی۔ عالمی سطح پر ٹی بی جو ہے صحت عامہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ صرف 2022 میں 10 ملین سے زیادہ لوگ ٹی بی سے متاثر، اور ان میں سے 1 ملین افراد اس بیماری کی وجہ سے مر گئے۔ پاکستان میں بھی ٹی بی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور تقریباً 5 لاکھ افراد سالانہ نئے کیس جو ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں۔ اینزا دلدار فاؤنڈیشن کے کیمپ کی بھی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم لوگ ٹی بی کا علاج خاص طور پر 6 ماہ کر رہے ہیں اور بالکل مفت کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ساری جو ہم ادویات دیتے ہیں یہ نہ صرف مفت ہوتی ہیں بلکہ بہت اچھی کوالٹی کی ہوتی ہیں، اور اس میں ہمیں پنجاب ٹی بی کنٹرول پروگرام والوں کا تعاون بھی حاصل ہے۔ چنانچہ جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے خاندان میں یا آپ خود ٹی بی کے مریض ہیں تو آپ ضرور ہمارے کیمپ میں تشریف لائیں، اور انشاءاللہ آپ کا اچھا علاج ہوگا اور بالکل مفت علاج، یہ میں بتاتا ہوں۔ آخر میں آپ کو جو مریض ہم نے اس دن میں دیکھے اس کی تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہتا ہوں، جو کہ میں ہر ویڈیو کے آخر میں بتاتا ہوں۔ جو عام امراض ہیں اس کے 193 مریض آئے، بچوں کے 10 مریض آئے، جلدی امراض 25 مریض آئے، آنکھوں کے امراض کے 81 مریض آئے، زنانہ امراض کے 5 مریض آئے، ٹی بی کے 7 مریض آئے، اور 4 افراد کا الٹراساؤنڈ کیا۔ یہ تمام مریض دیکھنے کے بعد تقریباً 3 بجے ہم نے اس کیمپ کا اختتام کر دیا، کیونکہ آج کے دن میں ہمارے 2 کیمپ تھے۔ ایک وہ کیمپ جو کہ ہمارا روٹین میں اتوار کو ہوتا ہے، اور دوسرا کیمپ وہ ہے جو کہ ہمارا موسم گرما کے ملبوسات کی تقسیم کا کیمپ۔ 3 بجے کے بعد پھر یہ دوسرا کیمپ شروع، اس کی تفصیل انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ہم آپ آئیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور تاکہ اور لوگوں کو بھی اس بارے میں علم ہو اور وہ بھی ان سہولیات سے فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملیں۔ خدا حافظ۔ میں اپنے سب بہن بھائیوں کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اینزا دلدار فاؤنڈیشن کے غربت اور بیماری کے خلاف جاری کردہ جہاد میں پرزور طریقے سے شرکت کریں، اور اس میں شرکت کے
6 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، اگر آپ نرس ہیں، ڈسپینسر ہیں، لیب ٹیکنیشین ہیں، تو آپ سال میں 1 یا 2 مرتبہ چند گھنٹے رضاکارانہ طور پر عطیہ کریں، ہمارے ساتھ کیمپ میں جائیں اور وہاں جا کر اس جہاد میں شامل ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کتابیں، ٹیکسٹ بکس، کوئی دیگر گھریلو اشیاء جو فالتو پڑی ہوئی ہیں، وہ سب اشیاء آپ ہمیں عطیہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ ہمیں پارسل بھی بھجوا سکتے ہیں، یا لاہور اور اس کے گرد و نواح میں آپ ہیں تو آپ ہمارے فون پر رابطہ کریں تو ہمارا نمائندہ آپ سے اس کو آپ کے گھر سے کلیکٹ کر لے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی میڈیکل آلات پڑے ہیں، جیسے ویل چیئر ہے اور گلوکومیٹر ہے یا دیگر اشیاء ہیں، بلڈ پریشر اپیٹس ہے، تو ان سب چیزوں کو عطیہ کرنے کے لیے اگر وہ آپ کے استعمال میں فالتو پڑی ہوئی ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر فون کریں اور ہم آپ کے گھر سے یہ تمام اشیاء کلیکٹ کرا لیں گے۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بورڈ آف گورنرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم صحت کی ان مفت سہولیات کو جاری رکھنے کے لیے اور ان کو بڑے پیمانے پر آپ تک پہنچانے کے لیے ایک مستقل ہسپتال بنایا جائے، اور اس کا نام سید نظر حسین مشہدی میموریل ہسپتال ہوگا، اور اس کے لیے زمین کا انتظام ہو چکا ہے اور نقشے بھی بن چکے ہیں، اور آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ لوگ جوک در جوک اس کے لیے زکوٰۃ، صدقات، خمس و دیگر عطیات ہمیں دیں تاکہ اس ہسپتال کی تعمیر جلد از جلد مکمل ہو جائے اور ہم یہ جو سلسلہ ہے اس کو مسلسل جاری رکھ سکیں۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ آپ نقد عطیات ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں۔ شکریہ۔